اہم عبادت جو کہ رمضان میں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، اس حوالے سے میں صرف ساتھ سے دو صحابہ کرام کے دو قصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنے آپ کی اور یعنی سننے والوں کی یاد دہانی کے لیے، کہ یہ رمضان مبارک جو کہ قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے تقویت کا مہینہ ہے، اگر ہمارا پہلا تعلق کمزور بھی ہے اور اللہ جانے کیسا ہمارا تعلق ہے، یعنی کس قدر اس میں کمزوری ہے، تو یہ مہینہ جس میں کہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے تعلق انتہائی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، تدبر کیا جائے، سمجھا جائے، ہر لحاظ سے اس کی طرف اس کا مطالعہ کرنا۔ اس حوالے سے یقیناً آیات احادیث ان کا ایک مبارک سیلاب ہے، بہت سارے نصوص اس میں نظر آتے ہیں اور کئی لحاظ سے اس میں قرآن کریم کے فضائل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں صرف یاد دہانی کے لیے صحابہ کرام کا قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اس حوالے سے ہم یعنی افطار سے کچھ قصے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا قصہ اس میں جو یہ حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں اور صحیح ابی داؤد میں حدیث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوہ ذات الرقاع میں، تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کسی مشرک کی بیوی اس کا یعنی اس کو اس سے ایک مسلمان سے اس کو نقصان پہنچا یا وہ اس نے پا لی۔ بہرحال اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے، اس مشرک نے جس کی بیوی کو یعنی کسی مجاہد کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، اس نے قسم کھائی کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھیوں میں سے کسی کا خون بہاؤں گا۔ تو وہ نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر پہ، یعنی ان کے جہاں وہ جا رہے تھے اس کے پیچھے پیچھے وہ نکلا۔ نبی علیہ السلام کسی جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا من رجل یکلؤنا، کون بندہ ہماری حفاظت کرے گا؟ اور وہ سارا عرب اس وقت تو خلاف تھا، یعنی ایک مشکل یہ کٹھن یہ جو تھی ذمہ داری تھی۔ تو ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو دو بندے، ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری، انہوں نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کونا بفم الشعب، کہ تم دونوں جو گھاٹی کا منہ ہے وہاں جا اس جگہ کو تھام لو، وہاں پر چلے جاؤ، یعنی جہاں ہم سب گھاٹی میں بیٹھے ہیں، جہاں پڑاؤ ڈالیں، اس گھاٹی کے جہاں سے آنے کا راستہ ہے، منہ ہے، وہاں پہ تم چلے جاؤ۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ دونوں آدمی جب گھاٹی کے منہ کی طرف نکل گئے تو مہاجر جو تھا وہ لیٹ گیا پہلے، یعنی انصاری نے اپنی ڈیوٹی دینی شروع کی۔ تو جیسے دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ آپس میں انہوں نے پہلے بات کی کہ تم پہلے دو گے میں دوں گا، تو پہلے آپس میں فیصلہ ہوا کہ پہلے انصاری وہ اپنی آدھی رات وہ ڈیوٹی دیں گے اور پھر مہاجر جو ہیں وہ ڈیوٹی دیں گے۔ تو انصاری جو تھے وہ نماز پڑھنے لگے۔ اب یہ وقت تھا کہ بھی انتظار کرنے نا، اور کچھ نہیں، پہرا بھی دینا، آپ کھڑے رہنا۔ آپ ان لوگوں کا قرآن سے جو شوق ہے، قرآن کا تلاوت اس کے ساتھ تعلق، وہ دیکھیں۔ اب اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس میں تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اس میں وہ جو بندہ یعنی جس نے کہ قسم کھائی تھی کہ میں مسلمانوں کا خون بہاؤں گا، وہ آیا، اس نے جب ان کو دیکھا تو اس نے یہ جان لیا کہ یہ قوم کا یعنی پہرا دینے والے ہیں، تو اس نے نیزہ مارا یا تیر مارا اور وہ ان کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ انہوں نے تیر رکھا اور پھر نماز اپنی جاری رکھی۔ اس نے دوسرا تیر مارا، پھر ان کے جو انصاری صحابی تھے ان کے جسم میں پیوست ہو گیا، پھر دوسری دفعہ تیر نکالا اور نماز جاری رکھی۔ تیسرا جب تیر آیا اور تیر لگ رہا ہے، تیر یعنی کوئی مذاق تو نہیں تھا، ہر دفعہ خون کا فوارہ نکلا ہوگا۔ تیسری دفعہ جب تیر لگتا ہے تو وہ اس کو نکالتے ہیں، لیکن پھر ان کی ٹانگوں میں ان کو اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر وہ جو اپنے ساتھی تھے اس کو اس کے بعد انہوں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پھر
ان کے جو ساتھی تھے ان کے وہ بیدار ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے اس انصاری صحابی کو کس طرح سے، یعنی جب ان کے جو ساتھی تھے بیدار ہو گئے، جو مہاجر جو لیٹے ہوئے تھے، تو جیسے یہ بیدار ہوئے، ہل جل ہوئی، تو وہ جو بندہ تھا مشرک کو بھاگ گیا. تو اس کے بعد جو مہاجر تھے انہوں نے انصاری صحابی سے کہا سبحان اللہ الا انبہتنی اول ما رما، سبحان اللہ، آپ نے مجھے جیسے اس نے پہلی دفعہ مارا اس وقت آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا. تو یہ انصاری جو جواب دیتے ہیں قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها، وہ کہتے ہیں میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، مجھے پسند نہیں تھا کہ میں اس کو درمیان میں ختم کر دوں، اس کو کاٹ دوں. نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سورت ہے، اور یعنی جو درد اس کی ہو رہی ہے، تیر آ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں سورت ختم کرنے کا ایسی لگن تھی، شوق تھا، کہتے ہیں اس کو میں توڑنا نہیں چاہ رہا تھا. لیکن اب تیسری دفعہ جب وہ تیر لگا تو اس کے بعد ان کی جو سکت تھی وہ ختم ہوگی، ان کی طاقت سے باہر چیز تھی، تو انہوں نے نماز سے بھی توڑی نہیں. اس میں جیسے آتا ہے کہ انہوں نے پھر یعنی جلدی رکوع سجدہ کیا اور پھر نماز جو تھی وہ ختم کی. یہ پہلا قصہ ہے جس سے کہنا تو ایسا لگتا ہے آسان ہے، لیکن یوں فیل ہوتا ہے حقیقت میں کہ شاید کچھ افسانے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ کون سے کیا لگاؤ تھا، کیا دل میں ان کے قرآن کی تڑپ، سورت پڑھ رہے ہیں، اس کو توڑنا نہیں، اس کو درمیان میں ختم نہیں کرنا چاہتے، اور اس سے کیسا لگاؤ کہ اس قدر شدید جو درد ہے، خون نکل رہا ہے، اس کو برداشت کر رہے ہیں اس شوق میں کہ میں اپنی صورت کسی طرح پوری کر لوں، پھر میں یعنی رکوع کروں. ایک اور قصہ اور اسی پر ہم اتفاق کریں گے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، اسید ابن حضیر، حضیر ذات سے، حا ذات یا را، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یہ قصہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں قصہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسید ابن حضیر ایک رات میں اپنے جو گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ تھی وہاں پر تھے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو اسی دوران ان کا جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا. تو انہوں نے تلاوت کی، پھر وہ بدکنے لگا، یعنی وہ پھر خاموش ہوئے تو وہ ٹھہر جاتا، پھر تلاوت کرنے لگتے، پھر وہ بدکنے لگتا. تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ فخشیت ان یطأ یحییٰ، کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یہ گھوڑا یحییٰ کو روند نہ ڈالے. یحییٰ ان کا ایک چھوٹا بچہ جو وہیں پر قریب کہیں سو رہا تھا. تو کہتے ہیں مجھے ڈر یہ ہوا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں پھر یہ بدکنے لگتا ہے، تو کہیں یہ اس پہ پاؤں اپنا دے دے، اس کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اس لیے انہوں نے تلاوت یعنی اپنی روک دی. اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ فقمت الیہا، تو میں گھوڑے کی طرف یعنی میں بڑھا، اور فاذا مثل الظلة فوق رأسی فيها امثال السرج، تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر بادل کی مانند کسی چیز نے سایہ کیا ہوا ہے، اور اس میں چراغ کی مانند جو ہے وہ یعنی بتیاں یا چراغ کی مانند روشنیاں ہیں اس میں ایسی، جو کہ یعنی پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے سزا میں ختم ہو گئی، اور پھر مجھے اس میں جو ہے نظر آنا بند ہو گیا. صبح ہوئی، اب یہ صحابی تھے، رات کو سارا واقعہ ہوا، تو صبح ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ان کو میں نے بتایا کہ رات کو میں اس طرح سے رات کے آخری پہر، رات کے ایک پہر میں قرآن پڑھ رہا تھا اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ پر، اور میرا گھوڑا بدکنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ابن حضیر. اس سے پہلے کہ ان کی پوری بات سنیں، جیسے آپ نے اتنا قصہ سنا، گھوڑا بدکنے لگا، قرآن پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا اقرأ ابن حضیر، کہ ابن حضیر پڑھتے رہو. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے پڑھا، پھر وہ بدکنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ابن حضیر، دوسری طرف پھر کہا کہ ابن حضیر تم قرآن پڑھتے رہو. تو حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا، پھر وہ دوبارہ
بدکنے لگا. تو ابن حدیر تو کہتے ہیں فانصرفت، پھر میں یعنی قرآن پڑھنا جو ہے وہ ختم کر دیا، اور یحییٰ بچہ جو ہے وہ اس کے قریب تھا، تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اس کو اپنے پاؤں کے میں روند نہ ڈالے. تو پھر میں نے اوپر اپنے بادل کی مانند سایہ نہیں بادل کی مانند دیکھا جس میں کہ چراغ جیسی چراغ کے مانند نظر آ رہے تھے، اور پھر وہ سارے آسمان میں چلے گئے حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا. اس پر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ کانت تستمع لک، تو وہ فرشتے تھے جو کہ تمہارا قرآن پڑھنا سن رہے تھے. تو وہ فرشتے تھے جو کہ تمہیں سن رہے تھے. ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، کہ اگر تم پڑھتے رہتے، تم نہ رکتے، تو صبح اس حالت میں ہوتی، جب صبح ہوتی تو لوگ بھی اس طرح سے دیکھتے، ان فرشتوں کو دیکھتے کہ ان کو نظر آ رہے ہوتے، ان سے مخفی نہ ہوتے. اس حدیث میں حضرت اسید بن حضیر ان کی یقین و فضیلت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے. اور اس میں جو یہ لفظ آیا کہ اقرأ ابن حضیر، تو اس سے یعنی علماء نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اس وقت تو بات ختم ہو چکی تھی، قصہ وہ پہلے کا بتا رہے ہیں، رات کو میرے ساتھ ہی ہوا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اس موقع پہ جو کہا کہ ابن حضیر پڑھو، مراد یہ تھی کہ تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا. وہ گھوڑا بدکنے لگا، تمہیں اس سے رکنا نہیں چاہیے تھا، تم پڑھتے رہتے. پھر انہوں نے جب کہا کہ میں رک گیا، پھر میں نے پڑھا، پھر وہ بدکنے لگا، پھر آپ نے ان کو یہی کہا تم پڑھتے رہتے. جو حکم کا سیغہ ہے کہ تم پڑھو سے مراد کیا ہے کہ یعنی اس وقت تمہیں چاہیے تھا کہ تم پڑھتے رہتے، تم قرآن روکتے نہیں. تو وہ سکینت اور یہ یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے جو کہ تمہارا قرآن جو ہے وہ سن رہے تھے. بادل جو سایہ فگن ہوا ہے. یہ ایک روایت میں سورہ بقرہ کی بھی صراحت آئی ہے کہ حضرت سید محضر جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے جبکہ سارا واقعہ ہوتا ہے. یہ بھائیوں یہ دو واقعات ہیں، ان کے صحابہ کرام کے قرآن کے ساتھ واقعات دیکھیں تو گننا شاید مشکل ہو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رات کو تلاوت سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لقد اوتی مزمارا من مزامیر داؤد، ان کو تو داؤد علیہ السلام کے جو یعنی طریقے تھے، ان کا جو ساز تھا، ان کا ترنم تھا، وہ ان کو اس میں سے ایک دیا گیا. صبح جب موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سننے تو میں لحبرتہ لک تحبیرا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے پھر اس کو خوب اچھی طریقے سے خوبصورت طریقے سے پڑھتا اور اچھے طریقے سے پڑھتا. تو ان کے قرآن کے ساتھ قصے وہ تو ختم نہ ہونے والی چیز ہے. یہ صرف ایک یاد دہانی مقصود ہے کہ جو ہمارا قرآن سے تعلق ہے وہ اور ان صحابہ کرام جو کہ اصل میں ہمارے لیے یعنی نمونہ ہے، ان کا تعلق دیکھیں. عام طور پہ صحابہ کرام کا قرآن ختم کرنے کے حوالے سے جو طریقہ تھا 7 دنوں میں کرتے تھے. عام ان کا طریقہ یہ تھا. اسی سے منزلیں وجود میں ہیں. یہ منزلیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کے دور سے وجود میں ہیں. انہوں نے اس کا آسان سا طریقہ بالکل اپنایا تھا. پہلے دن 3 سورتیں، دوسرے دن 5 سورتیں، پھر 7، پھر 9، پھر 11، پھر 13 اور پھر آخر تک. آپ دیکھیں اس طرح یہی منزلیں اسی طرح بنی. تقریباً ایک جیسا قرآن جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئے تھے. یہ پہلی 3 سورتیں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، اس طریقے سے سورہ بقرہ شروع کر کے 3، 5، 7، 9 اور 11 اور 13 یہ 6 منزلیں ہوں گی، اور پھر سورہ قاف سے جب شروع ہوتی ہے تو آخر تک. تو یہ صحابہ کرام کا کام معمول تھا کہ 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے. صرف وہ نہیں جو کہ حافظ قرآن تھے پورا قرآن سے، وہ نہیں، ہر عام صحابہ کے معمول تھے. تو اپنا معمول دیکھیں اور رمضان بھی ہم میں سے جو بہت پڑھتا ہے اس کے معمول دیکھیں. یعنی کہاں ہم اور ایسے لگتا ہے کہاں پہ صحابہ کرام کا جو قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا. الغرض کے اس مہینے میں مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، وقت لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو شروع میں یقیناً مشکل لگے گا. جس کو عادت ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر قائم رہے اور بڑھانے کی کوشش کریں. جس کو عادت نہیں ہے تو یقیناً مشکل لگے گا. شروع میں بیٹھیں گے تو 2 صفحے پڑھ کے لگتا ہے دل نہیں چاہ رہا، مشکل لگ رہا ہے. اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑیں. جو مشکل لگ رہا ہے چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے پھر پڑھیں گے.
اپنے آپ کو مجبور کریں کہ اللہ کا کلام اس کے ساتھ انس پیدا نہیں ہوتا تو آخر کس کے ساتھ ہونا ہے؟ اس میں مزہ نہیں تمہیں آ رہا تو پھر کس میں مزہ آنا ہے؟ تو اپنے آپ کو مجبور کریں کہ پڑھنا ہے، اور یہ مجبور کرنا تھوڑے وقت کے لیے جاری، بس آپ جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندہ واقعی سچا ہے کہ نہیں۔ تو آپ بندہ جب شروع میں اپنے آپ کو جبر کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے نوافل ادا کرنے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے اس کے لیے وہ آسان ہے، پھر اس کو اس میں حلاوت، اس کی مٹھاس نصیب ہونے لگتی ہے، اس کی مشقت کم ہو جاتی ہے، مجبوری اس کی ختم ہو جاتی ہے، رغبت سے کرنے لگتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کی عادت بنائیں، صبح فجر سے لے کے اشراق تک مثلا یہ ایک اچھا وقت ہے، پورا ذکر میں گزاریں۔ اشراق فجر کا جب وقت ختم اس کے 15 منٹ بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک آپ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، پھر 2 نفل پڑھیں اشراق کے، جو وقت آپ کو مل سکتا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، یہ ایک وقت ہے، رات کے وقت خاص فضیلت ہے یعنی قرآن کو پڑھنے کی۔ بہرحال ایک مختصر یاد دہانی تھی۔